اجازت السلام السلام علیکم علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی شامی صاحب۔ ماشاءاللہ، آپ بتائیے کہ آج آپ نے کیا طے کیا، کیا مشاورت ہوئی آپ کی کمیٹی میں، آگے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے خوش آئند ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور لوگوں کے اندر اس کی بہت ہی دلچسپی ہے۔ میں نے ایسی دلچسپی کسی اور ایشو میں نہیں دیکھی جتنی کہ اس کے اندر، مطلب اندرون ملک اور بیرون ملک سے۔ اب پچھلے 2 دنوں سے جو ہے نا وہ اس کے لیگل پہلوؤں پہ غور کرنے کے لیے ایک تو کل میٹنگ ہوئی تھی اور ایک آج ہوئی ہے کہ دیکھا جائے کہ کس طریقے سے جو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز ہے، چارٹر آف ڈیمانڈز، اس کو آگے کس طرح لے کر جایا جا سکتا ہے۔ تو ابھی جو میٹنگز ہیں وہ جاری ہیں اور میرا خیال ہے کہ پرسوں ایک اور میٹنگ ہوگی، کل یا پرسوں، اور پھر اس کو حتمی جواب جو ہے وہ پھر تیار کیا جائے گا۔ عمر ایوب صاحب اور حامد رضا تو کہہ رہے ہیں کہ اگر 28 تاریخ تک اعلان نہیں ہوگا کمیشن کا تو ہم مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے، چوتھی میٹنگ ہی نہیں ہوگی، میٹنگ نہیں ہوگی، پھر یک طرفہ رہ جائے گی آپ کی بات چیت۔ دیکھیں، جب تک شامی صاحب میٹنگ نہیں ہوگی تو وہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے اس کا ایک جواب جو تیار کیا جا رہا ہے وہ ان کو کہاں پر پیش کیا جائے گا؟ کوئی اخبارات کے اندر نہیں دیا جائے گا، پبلک نہیں کیا جائے گا، وہ انہیں کو دینا ہے، میٹنگ کے اندر دینا ہے۔ دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کبھی بھی ڈائیلاگ ہوتے ہیں اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں لگائی جاتی، کوئی ڈیڈ لائنز نہیں دی جاتی۔ اگر آپ نے واقعی کھلے ذہن سے مذاکرات کرنے اور آپ کی نیت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے صاف ہے اور تیار ہے آپ، اور اگر آپ ڈیڈ لائن لگائیں گے تو پھر کہہ دیں ہم اگلی میٹنگ میں نہیں آ رہے تو میٹنگ نہیں ہوگی۔ پھر یہ تو اب ان پہ ہے نا، کمیٹی سب سے پہلے پی ٹی آئی نے اور اپوزیشن نے بنائی، اس کے بعد جو آپ نے ابھی کہا حکومتی سرکاری کمیٹی بن گئی۔ اب سرکاری کمیٹی کی اور ان کے بڑے اچھے ماحول میں 3 میٹنگز ہو چکی ہیں اور اب چوتھی میٹنگ ہونی ہے۔ اگر پہلے سے ہی کہہ دیں گے کہ نہیں جی ہمیں تو یہ کہا جائے تو ہم کریں گے اور یہ کہا جائے تو ہم نہیں کریں گے، وہ بیٹھے بات سنیں، وہ کہیں جی کہ کمیشن بنا رہے ہیں تو اس کے کیا آؤٹ لائن ہوگی، اور اگر کمیشن نہیں بن سکتا تو کیا وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں کمیشن بن سکتا۔ آپس میں بیٹھیں گے تو یہ باتیں ہوں گی نا آپس میں۔ تو یہ کہیں جی کہ آپ کمیشن بنا دیں اور قانونی طور پر آپ کمیشن نہیں بنا سکتے، فرض کریں دونوں کمیشن نہیں بن سکتے، یا یہ کہ کسی ایک پہ بن سکتا ہے 26 نومبر پہ اور 9 مئی پہ نہیں بن سکتا، یہ اس پہ غور ہوا ہے؟ ابھی تک کمیٹی کے اندر بات نہیں ہے، لیکن میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اس کے باوجود کہ بھئی پبلک بڑی انٹرسٹڈ ہے اس میں، کہ جو کیسز، پہلی بات تو انہوں نے پوائنٹ نمبر 1 کہ کیا حکومت اور اپوزیشن مل کر یہ طے کر سکتی ہے کہ فلاں 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 ججز جو ہے وہ کمیشن کے اندر ہوں، تو میرے نزدیک وہ نہیں آپ کر سکتے۔ آپ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہنا پڑے گا جی آپ ایک کمیشن بنا دیں، پر ان کی مرضی ہے کہ وہ جس کو بھی بٹھائیں نہ بٹھائیں۔ دوسری بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، جس پہ یہ تھوڑا مجھ سے تھوڑی ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہیں، کہ کیا جو کیسز سب جوڈس ہیں ان پہ کمیشن بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا۔ تو کیونکہ اگر آپ ایک کیسز کے اوپر ایک اور بڑا عدالت بٹھا دیں گے تو نیچے کے کیسز جو ہے وہ متاثر ہوں گے اس سے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس پہ غور کیا جا رہا ہے، آج بھی گفتگو ہوئی ہے، کل مزید اس کے پہلو جو ہے ان کو دیکھا جائے گا یا پرسوں، اور پھر حتمی جواب جو ہے وہ تیار کیا جائے گا اس کو۔ تو اجازت صاحب، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی ٹویٹ آ گیا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ان کو کہیں گے کہ آپ مذاکراتی کمیٹی میں ایک گارنٹر بن کر آ جائیں، اور اگر آپ کوئی گارنٹی دے دیتے ہیں تو معاملات اور آسان ہو جائیں گے، کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ان کی گارنٹی کون دے گا۔ تو اگر وہ گارنٹر بن کر آ جاتے ہیں، جیسے ماضی میں سعودی گارنٹر بنے یا کونڈلیسا رائس گارنٹر بنی، تو پھر معاملات جو ہے وہ زیادہ آسانی سے آگے چلنے شروع ہو۔ مگر کس چیز کی گارنٹی چاہیے آپ کو؟ نہیں، ہمیں تو نیک نہیں چلنے گارنٹی کی؟ چاہیے، میں تو ویسے ہی کیا کہہ رہا ہوں خاموشی کہ اختیار کرنے کی؟ جو نیگوسیشنز ماضی کے اندر ہوئے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی گارنٹر ضرور تھا، ٹھیک۔ تو ان کے اندر بھی اگر کوئی گارنٹر بننا چاہے، اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ تو نہیں کہہ سکتا جی کہ فلاں شخص کو آپ نکال کر یہاں پر بٹھا دیں، وہ تو یہی کہتا ہے اچھا اس شخص کو میں اپنے پاس لے جاتا ہوں، آپ کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ وہ کیا کریں گے ٹویٹ کر کے؟ انہوں نے تو جو کیپٹل ہل پہ حملہ کرنے والے تھے وہ سارے معاف کر دیے،
1500 لوگ رہا کر دیے. وہ کہیں گے بھائی جس طرح میں نے معافی دے دی ہے آپ بھی معافی دے دیں. عام معافی کا اعلان کر دیں. یہ اس پہ غور ضرور ہونا چاہیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام ہے جو انہوں نے چند اقدام کیے ہیں 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے اندر اندر. ان میں سے یہ بھی ایک اقدام ہے، اور بھی بہت سے مزید انہوں نے اقدام کیے، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. تو آپ کیا توقع ہے آپ کو ان سے غزہ کے حوالے سے؟ توقع دیکھیں نا، توقع تو اپنے اوپر رکھنی چاہیے نا، کسی سے باہر والوں سے تو توقع نہیں رکھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس دن خان صاحب پی ٹی آئی نہیں، جس دن خان صاحب سوچیں گے کہ ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں اور جو ہے یہ حتمی شکل پر پہنچے ہماری بات، تو پھر فوری طور پر ہو جائے گی. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کب مذاکرات شروع کیے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور پھر آخر میں جب انہوں نے طے کیا تو معاملات فوری طور پر جو ہے وہ صحیح ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اعجاز صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں 2 دن سے بڑا شدید احتجاج ہو رہا ہے اور بڑے عجیب و غریب نعرے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب پہ تنقید کی گئی ہے، اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو کیا یہ چیز ڈسکس ہوئی اس اجلاس میں کہ ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف اتنا سخت لہجہ سخت زبان جو ہے اس کا استعمال کریں، یا بالکل بھی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی؟ دیکھیں نا، یہ اپوزیشن کے ٹیکٹس ہوتے ہیں. ہم نے بھی اپوزیشن کے اندر بہت کچھ کیا ہے، اسی طرح کارڈ بھی لکھوا کے لائے ہیں، شور و غل بھی کیا ہے، صدر کی تقریر کے اندر چوڑیاں بھی اوپر پھینکی گئی تھیں. تو یہ مطلب ایک اپوزیشن کا احتجاج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا، لیکن ان کو خود یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارا احتجاج کیا ہمیں بہتری کی طرف لے جا رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے. اچھا، جو رائے لی جاتی ہے ظاہر مشاورت ہوتی ہے تو وہ کنسنسس ہوگا، لیکن زیادہ تر لوگوں کا کیا اس کمیٹی میں یہ سمجھنا ہے کہ کمیشن بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ ابھی اس سٹیج پہ تو نہیں آئے کہ کمیشن کے ابھی لیگل نقطے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن جتنے لوگ میں جانتا ہوں جو کمیٹی میں بیٹھے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مذاکرات آگے بڑھیں. تو آج اس وجہ سے نہیں آئے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب تھوڑا لیٹ آئے تھے اجلاس میں، ڈسکشن نہیں ہو سکی؟ ڈسکشن بہت مختصر سی ہوئی تھی، اور کیونکہ وہ لیٹ آئے تھے، اور کل بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، میرے خیال میں بلوچستان کے ججز کا تعین کیا جائے گا، تو اس لیے جمعے کو میرے خیال میں جو ہے وہ اب میٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے، چلیں، بہت بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود.